ایک عورت، ایک بیٹی اور سب سے بڑھ کر ایک ماں جب رات کے اندھیرے میں موٹر وے سے جاتی ہے تو اس کی گاڑی میں سے پیٹرول ختم ہوتا ہے اور وہ اس کو سائڈ پہ کھڑا کرتی ہے. پیچھے سے 2 افراد اس کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے پیسے لوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی لوٹ جاتے ہیں. جی ہاں، پاکستان کی بولی گئی سب سے سیفسٹ روٹ یعنی لاہور موٹر وے پر ایک عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. آپ اس بات کو سوچئے کہ اس کے بچوں پر کیا گزری ہوگی جنہوں کو ساری زندگی اس بات کا غم لگا رہے گا کہ وہ اپنی ماں کو نہیں بچا پائے زیادتی سے. ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی خراب ہوئی ہوگی. وہ ایک ٹرامے میں چلے جائیں گے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ کچھ نہ کر سکے. جب تھانے میں کال کی جاتی ہے تو 2 گھنٹے تک پولیس اس بات پہ بحث کرتی رہتی ہے کہ یہ ہماری حدود ہی نہیں ہے. ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے. وہ اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ موٹر وے پر بیٹھی ہوئی ہے اور پولیس والے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ ان کی حدود ہے یا نہیں ہے. اب سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ایسے کیسز پاکستان میں ہوتے کیوں ہیں؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ادھر ریپ کیسز کیوں آتے ہیں؟ یہ بات کرنا کہ جی عورت ایسے کپڑے پہنتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. کیا ایک 3 سال کی بچی یا 1 سال کی بچی بھی ایسے کپڑے پہنتی ہے جن کو دیکھ کر ایک مرد کو جو ہے اس کے ریپ کرنے کی جستجو آتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو ایک نیو بورن بیبی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. کیا آپ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو اس ملک میں پالنا چاہیں گے جس ملک میں روز نئے ریپ کیسز سامنے آتے ہیں؟ اور یہ تو وہ کیسز ہیں جو سامنے آتے ہیں، وہ کیسز جو شاید کبھی سامنے آتے ہی نہیں ہیں. اور وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے بات عورت پہ ہی ڈال دی جاتی ہے. جس طرح اس کیس میں جو ہے وہ پولیس کا موقف آتا ہے کہ جی اس عورت کو رات کو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور اگر وہ نکلی تھی تو اسے اپنی گاڑی کا فیول دیکھ کے نکلنا چاہیے تھا. تو مطلب کہ پولیس کیس حل نہ کرنے کے بجائے وہ اس عورت کو ہی الزام پہ ٹھہرا رہی ہے. اس عورت کی غلطی تھی، اس عورت کی یہ غلطی تھی کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر ایسی حرکات نہیں ہوتی. اسے شاید اس بات کا معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر 7 سال کی بچی کو نہیں چھوڑا جاتا. تو وہ تو ایک عورت ہے، وہ تو ایک ماں ہے، اس کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ ڈاکو جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے گاڑی سے پیسے لے کے بھاگ گئے اور پولیس جائے وقوع تک پہنچی ہی نہ. اس کے بعد یہ بات دیکھی جائے کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں کہ آج کیس ہو گیا، آج نیا کیس ہو گیا، مگر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پبلک ہینگنگ آف ریپسٹ. آپ کو بتاتا چلوں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک ریپ کیس آیا تھا اور اس کو پبلک ہینگنگ کی گئی تھی اس کی. اس کے بعد 10 سال تک کوئی ریپ کیس نہیں آیا تھا. ہماری حکومت پبلک ہینگنگ کیوں نہیں کرتی؟ ہماری حکومت اس لیے نہیں کرتی کیونکہ شاید ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. کیونکہ جب ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوگا تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ درد پیدا ہوگا اس قوم کا جو رو رہی ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو ان کی حفاظت کرو، مگر یہاں نہیں ہو رہی. یہاں پر ہماری ماں بہن بیٹی کو حفاظت نہیں ملتی. آئے دن نیا ریپ کیس آ جاتا ہے، چاہے وہ بڑی ہو یا وہ چھوٹی ہو، مگر اس کو یہاں پر رہنا دن بدن عورت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. جب پارلیمنٹ میں یہ بات کی جاتی ہے پبلک ہینگنگ آف ریپسٹ کی تو یہ کہہ کے جو ہے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو کیا کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کا ریپ کرنا یا کسی 7 سالہ بچی کے ساتھ، ایک نیو بورن بیبی کے ساتھ ریپ کرنا، کیا وہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ اس پہ ہمارے کیا قانون ہے؟ کیونکہ ہمارے ریپسٹس کو تو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ ریپ کر کے زیادتی کر کے چلے جائیں گے اور پیچھے پھر ہمیں ڈھونڈتے رہیں، کیونکہ ہمارے یہاں قانون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں قانون کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بولتے ہوئے، مگر ہم ڈنڈے کی قوم بن چکے ہیں. جب تک ہمیں ڈنڈا نہ دکھایا جائے ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم کوئی کام سے ہٹتے نہیں ہیں. اور ہماری قوم کو جو ہے وہ یہی چاہیے کہ اگر ایک بندے کو بھی آپ جو ہے نا وہ پبلک ہینگ کر دیں گے تو اس 1000 ریپسٹس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا کہ شاید اگلا میں بھی ہو سکتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ریپ کے کیسز کم ہو جائیں گے.
پاکستان میں ریپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے. آئے دن جو ہم روز ایک نئی خبر سنتے ہیں کہ ایک نیا ریپ کیس آ گیا, یہ آنا ختم ہو جائے گا, کیوں پھر اس ملک کی ماں بہن بیٹی محفوظ ہو جائے گی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, خدا را ادھر اسلامی قانون لیں. آخر میں جاتے جاتے منٹو کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں. منٹو نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں عزت کی حقدار صرف گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو سمجھ آ جاتا ہے, باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی دکانیں ہیں جن کو باہر ہم کتوں کی طرح زبانیں نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس بات پہ ذرا غور کیجیے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.